الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کہنے حضرات تو نہیں؟ یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا تو تکبر ہی کے عنوان پہ مختلف باتیں چل رہی تھیں. آج اس کے عنوان کا ایک اخیری حصہ ہے تکبر کا ایک علاج ذلت نفس. حضرت والا نے ارشاد فرمایا یہ انانیت بڑا حجاب ہے، اس کا علاج بدون ذلت نفس کے نہیں ہو سکتا. تشریح یعنی تکبر کا اصل سبب انانیت ہوتا ہے. انانیت کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اس کے نتیجے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، لوگ میری تعظیم کریں، مجھے بڑا سمجھیں، میرا اکرام کریں. لہذا اس انانیت کا علاج اس کی ضد کو اختیار کرنے سے ہوگا. وہ یہ کہ اس نفس کو تھوڑا سا ذلیل کیا جائے، کیونکہ جب اس نفس کو ذلیل اور پامال کیا جائے گا تو پھر یہ اعتدال پر آ جائے گا. اسی کا نام مجاہدہ ہے. مجاہدہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ نفس جو بے اعتدالیوں کا عادی بن چکا ہے اس کو اعتدال پر لانے کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جو اس نفس پر شاق گزرے. جب وہ شاق کام کرے گا تو رفتہ رفتہ اعتدال پر آ جائے گا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور مجاہدے میں تو بعض اوقات جائز اور مباح کام بھی ترک کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ کام حلال اور جائز قرار دیے ہیں، لیکن ان جائز کاموں کو بھی مجاہدہ کے اندر ترک کرایا جاتا ہے. جواب میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک ورق ہے، تم اس کا ایک کونا موڑ دو، اب ورق کو سیدھا کرو، لیکن اب سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ سیدھا نہیں ہوگا. اس کے سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مخالف سمت میں موڑ دو، اب سیدھا ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ یہ ہمارا نفس گناہوں اور بے اعتدالیوں کی طرف مڑا ہوا ہے. اس کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ سیدھا نہیں ہوگا. یہ اس وقت سیدھا ہوگا جب اس کو تم مخالف سمت میں موڑ دو گے، اور مخالف سمت میں دوسری جانب موڑنے کے لیے جائز اور مباح کام بھی اس سے چھڑانے پڑیں گے. پھر یہ نفس معتدل ہو جائے گا. اس کا نام مجاہدہ ہے. چنانچہ بعض صوفیاء کرام سے جو منقول ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ کھانے میں پانی ملا کر کھاؤ. عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے بلکہ اجازت ہے. عام حالات میں تو حکم ہے کہ قرآن کریم کے اندر منقول ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. اچھا کھانا بھی کھاؤ، اچھا عمل کرو. لیکن نفس چونکہ غلط جانب مڑا ہوا ہے اس لیے اس کو اعتدال میں لانے کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں مباحات بھی ترک کرائے جاتے ہیں. یہی معاملہ ذلت نفس کا ہے کہ عام حالات میں اپنے نفس کو ذلیل کرنا پسندیدہ نہیں ہے. نفس کی بھی ایک عزت ہے اور یہ نفس بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اس لیے بلا وجہ اس کو ذلیل کرنا پسندیدہ نہیں. لیکن جب نفس تکبر کرنے لگے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، اپنی بڑائی اس کے دل میں آنے لگے، تو ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی نفس کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. اس کو ذلیل کرنے کے لیے مشائخ مختلف تدبیریں بتاتے ہیں اور یہ تدبیریں ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. مثلا بعض اوقات ذلت نفس کے لیے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرائی جاتی ہیں. مسجد کے باہر جو جوتیاں رکھی ہیں ہر نماز کے وقت ان کو سیدھا کیا کرو. بعض اوقات ذلت نفس کے لیے یہ تدبیر بتائی جاتی ہے کہ متکبر نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ بھائیو میرے اندر تکبر کا مرض ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تکبر کا مرض دور کر دے. جب متکبر مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا
کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے تو پھر اس کے اندر وہ بیماری کہاں باقی رہے گی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں ذکر بہت کرتا ہوں لیکن ذکر سے کچھ نفع نہیں ہوتا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ذکر کرنا سب بیکار جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ویسے تو ذکر کسی حال میں بیکار نہیں ہوتا بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، لیکن لوگ ذکر کے بعد اس کے نتائج اور ثمرات کے منتظر رہتے ہیں۔ ان ثمرات اور نتائج کی طرف زیادہ التفات نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ مذاق نہیں تھا، بلکہ حضرت حاجی صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کا مذاق تو یہ ہے کہ ذکر بذات خود مقصود ہے، ذکر کے بعد اس کے ثمرہ اور نتیجے کا منتظر رہنا درست نہیں، بلکہ ذکر ہی کو بذات خود مقصود سمجھ کر انسان کرتا رہے، کیفیات وغیرہ کی طرف ذہن کو نہ لے جائے کہ دیکھیں ذکر سے کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے، بلکہ اگر کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ لہذا اس مرید نے یہ جو کہا کہ ذکر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذکر میں اخلاص کی کمی ہو، کیونکہ اگر اخلاص نہ ہو تو ذکر واقعتاً بیکار ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے کے نتیجے میں آدمی کے اندر گناہوں کے تقاضے سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان ذاکر ہے تو اس کے لیے گناہوں کے تقاضے کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا شیطان نے بہکایا یہ گناہ کر لو، یا نفس نے آمادہ کیا کہ یہ گناہ کر لو۔ اب عام حالات میں انسان نفس و شیطان کے دفاع میں کمزور پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات نفس و شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، لیکن ذکر انسان کے اندر نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا ذکر انرجی ہے۔ کس چیز کے لیے انرجی ہے؟ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انرجی ہے، کیونکہ ذکر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نفس و شیطان کے ساتھ لڑائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت فجر کے بعد ذکر کیا کرو۔ ویسے تو کسی بھی وقت ذکر ہو سکتا ہے، لیکن فجر کے بعد یا فجر سے پہلے ذکر کرنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں نمو اور نشو و نما کی صلاحیت خاص طور پر رکھی ہے۔ مثلا صبح کے وقت پھول کھلتے ہیں، کلیاں بھی صبح کے وقت چٹکتی ہیں، پرندے بھی اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ لہذا اس وقت جب کوئی شخص ذکر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ ذکر اس کے اندر روحانی نمو پیدا کرے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آدمی صبح کے وقت بیدار ہوا، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی کارزار زندگی میں اترنے والا ہے، زندگی کے معرکے میں اترنے والا ہے، جہاں قدم قدم پر اس کو نفس و شیطان کے دواعی سے سابقہ پیش آئے گا۔ کبھی آنکھ کو غلط استعمال کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوگا، کبھی کان کو غلط استعمال کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوگا، کبھی دل میں زبان کو غلط استعمال کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا، کبھی دل میں کسی اور گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ کارزار زندگی میں چاروں طرف گناہوں کے محرکات پھیلے ہوئے ہیں، جن سے بچنے کے لیے انسان کو کشتی لڑنی پڑے گی۔ لہذا جب تم نفس و شیطان کے ساتھ مقابلے کے لیے دنگل میں اتر رہے ہو تو کچھ طاقت اور توانائی پیدا کر کے جاؤ۔ یہ طاقت اور توانائی اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کر لیا کرو تاکہ نفس و شیطان سے مقابلہ آسان ہو جائے۔ یہ بھی ذکر کا ایک فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید یہ بتانا چاہتے ہوں کہ میں ذکر کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود گناہوں سے حفاظت نہیں ہو پا رہی۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف توجہ کی، اس کی جانب توجہ کی تو پتہ چلا کہ ذکر سے نفع نہ ہونے کی وجہ تکبر ہے، اور آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر اس کو ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ خمیرہ گاؤں زبا یا خمیرہ مروارید جسم میں تقویت پیدا کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ یہ
اس وقت تقویت دیتے ہیں جب انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، اور اگر جسم کے اندر کوئی بیماری موجود ہے تو فن طب کا اصول یہ ہے کہ بیماری کے وقت میں جو طاقت کی چیز جسم کے اندر پہنچے گی وہ خلط غالب کی طرف مستحیل ہو جائے گی۔ مثلا اگر جسم کے اندر بلغم بن رہا ہے تو اس وقت اگر تقویت کی چیز کھاؤ گے تو اس سے بلغم ہی بنے گا، اور اس خمیرے سے فائدے کے بجائے نقصان، الٹا نقصان ہوگا۔ اسی لیے تمام اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس وقت آدمی کی طبیعت اعتدال پر نہ ہو اس وقت مقویات کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے اندر تکبر کی بیماری موجود ہے اور شیخ نے اس کو ذکر کرنے کو کہہ دیا تو چونکہ پہلے سے تکبر موجود ہے اس لیے ذکر کے نتیجے میں اور زیادہ خناس پیدا ہو جائے گا، اور اب اس بات کا بھی تکبر پیدا ہو جائے گا کہ میں تو بڑا عابد زاہد بن گیا ہوں۔ اس وجہ سے ایسے شخص کا علاج دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ کی تو پتہ چلا کہ یہ بیچارہ تکبر میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ذکر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ پہلے اس کی بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اس مرید سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اخروٹوں کا ٹوکرا اٹھا کر فلاں محلے میں چلے جاؤ اور یہ اعلان کرو کہ جو شخص مجھے ایک دھول یعنی مکہ لگائے گا اس کو ایک اخروٹ ملے گا۔ اس مرید نے یہ سن کر کہا کہ اللہ اکبر، میں ایسا کروں؟ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کم بخت، یہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ اگر 100 سال کا کافر بھی کہے تو مسلمان ہو کر جنت میں چلا جائے گا، مگر تو نے جس موقع پر یہ نام لیا ہے اس سے تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ اکبر سے تو اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ تو نے اس لفظ کو اپنی عظمت کے اظہار کے لیے استعمال کیا، اس لیے کہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ اللہ اکبر، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرا اتنا اونچا مرتبہ ہے اور میں ایسا کام کروں کہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کروں کہ جو آدمی مجھے ایک دھول مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ لہذا چونکہ تو نے یہ کلمہ اپنی عظمت کی خاطر استعمال کیا اس لیے تیرے اوپر اندیشہ کفر ہے۔ بہرحال حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات نفس کو تھوڑا سا ذلیل کر کے اس انانیت کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ البتہ یہ نفس کی تذلیل ہر شخص کے لیے اس کے مناسب بتائی جاتی ہے، اس لیے کوئی شخص اپنا علاج اپنی تجویز سے کبھی نہ کرے، کیونکہ اس سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو تذلیل نفس کا ایک ذرا سا نشتر بھی کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ شریف آدمی کے لیے معمولی سی مہمیز بھی کافی ہو جاتی ہے، لفظوں میں معمولی سا تعزیانہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اسی سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا تکبر دور ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کسی کو یہ معلوم ہوا کہ نمازیوں کے جوتے سیدھا کرنا تذلیل نفس کا ذریعہ ہے تو اس نے اپنی مرضی سے یہ علاج شروع کر دیا۔ یاد رکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے معالج اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ اس شخص کے لیے کون سا طریقہ فائدہ مند ہوگا۔ ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، ہمارے اندر تکبر اس وقت تک ہے جب تک حق تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں آئی۔ اگر عظمت حق دل میں آ جائے تو پھر حال بدل جاتا ہے۔ شاعر کا شعر ہے، تکبر کا فساد اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک اللہ جل شانہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھی، اس وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو پھر کیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا تھا؟ اس وقت تو پرے کاہ کے برابر بھی اپنی وقعت نہ سمجھتا۔ لہذا دل میں جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کم ہوگی اتنا ہی دل میں تکبر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی دل میں پیوست ہوگی اتنا ہی تکبر کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اس تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا تصور اور دھیان ہر وقت کرے، اس کی قدرت کاملہ، اس کے علم کامل کا، اس کی قدرت کاملہ کا، اس کے علم کامل کا، اس کی رحمت کاملہ کا تصور کرے، اس سے تکبر دل سے چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کبر کے متعلق جو عنوانات تھے
یہ تو یہاں تک ختم ہو گئی۔ اس بارے میں ہم نے کچھ بات شروع بھی کی تھی اوپر مجالس میں، لیکن چونکہ یہاں سلسلہ چل رہا تھا تو پھر وہاں وہ سلسلہ روک دیا تھا، دوسرے عنوانات پہ بات کی تھی۔ بس اسی میں جو باتیں آئی تھیں اس سلسلے میں کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ابھی جو آیا کہ اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو پھر اس کے لیے ذکر اللہ نہیں، اس لیے کہ ذکر سے تو اور زیادہ قوت پہنچ جائے گی اس کے کبر کو۔ تو یہ بھی سب کے لیے نہیں ہے، یعنی عام اصول تو ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کے نتیجے میں انسان کو یہ ہوگا کہ اچھا اب میرے اندر تو نیکی بھی آنی شروع ہو گئی اور اپنی بزرگی کے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کے نتیجے میں انسان کے دل میں اللہ کی جب محبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ گندگی جو ہے اندر سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ یہاں باہر گھاس ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گھاس کے اندر جو مختلف چیزیں نکل آتی ہیں، ایک ایک کو انسان نکالتا ہے، اچھا اس کو نکال لے، اس کو نکال لے، الگ الگ چیزیں نکال لیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بس گھاس کا اس طرح خیال رکھ لیں کہ اس کو پانی زیادہ دیتے رہیں، جب گھاس زیادہ آتی رہے گی تو دوسری چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی کم ہوتی چلی جائیں گی، ان کے لیے جگہ کم ہو جائے گی اور پھر ان کو نکالنا اور ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی برتن ہے، اسے انسان دھونا چاہتا ہے تو دھونے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک نشان جو اس پہ لگا ہوا ہے اس کو انسان نکال رہا ہے، صاف کر رہا ہے، عام طور پہ وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا اس کے دھبے اتنے گہرے نہیں ہیں تو پانی ڈال دیا تو پانی جب اندر آ جائے گا، پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اس میں سے دونوں طرف سے، تو خود بخود اس کا گند بھی صاف ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ برتن کو پلٹنا، اس کو ملنا، یہ سب چیزیں نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تو ظاہر برتن پھر بھی آسان ہے۔ تو دل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انسان جب اس میں اچھی چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ذکر اللہ، بس اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ دھیان ہو کہ دھیان کے ساتھ جب ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ذکر جب قلب میں آنا شروع ہوتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ گلاس کے اندر کچھ گند بھرا ہوا تھا، ہم نے اچھا پانی اس میں بھرنا شروع کر دیا تو وہ گندا پانی آہستہ آہستہ نکلتے بالکل ختم ہو جائے گا اور اس میں صاف پانی جمع ہو جائے گا۔ اسی طرح قلب کے اندر جب یہ ذکر اللہ کی وجہ سے اللہ کی محبت، اس کے آثار اس میں جانا شروع ہو جائیں گے تو گند اس میں سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے تعلیم میں پڑھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی چیز انسان میں اور زیادہ بڑائی اور تکبر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ہر ایک کا معاملہ، جیسے انہوں نے کہا تھا، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے مشائخ یہی کہتے ہیں کہ اچھا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاتے رہو، نہ ایسا ہو جیسے قدیم زمانے میں ہوتا تھا کہ پہلے پورا علاج کر لو، گندگیوں کو بالکل صاف کر دو، پھر اس کے بعد اس میں اگانا شروع کریں گے، جیسے زمین کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرو کہ بالکل، اس لیے کہ گندگیوں کو نکالتے ہی اتنا عرصہ لگ جائے گا کہ انسان اسی میں تھک جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ان کے قوا بڑے مضبوط ہوتے تھے، ہمتیں بھی بڑی مضبوط ہوتی تھیں، سال ہر سال وہ اس کام کے لیے، صرف اسی کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، جو پرانے تعلیم میں آتے رہے ہیں وہ تو واقف ہیں۔ حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے مشائخ میں گزرے، ہمارے مشائخ کا سلسلہ بھی ان سے آگے جاتا ہے، بہت اونچے بزرگوں میں گزرے ہیں، اور ان کے پوتے تھے، وہ ان کی حیات میں اس طرح متوجہ ہوئے نہیں کہ اچھا لوگ آتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ متوجہ نہیں ہوئے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان میں جو صلاحیت رکھی تھی وہ تو تھی، لیکن بہرحال وہ متوجہ نہیں ہوئے۔ جب ان کے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اچھا دور دور سے لوگ آ کر مستفید ہوئے، چلے گئے، اور میں تو یہیں تھا اور میں محروم رہا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنے جو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے حالات میں، ان کے خلفاء میں دیکھتے ہیں کہ کون ہیں ایسے، بیٹے تھے پوتے تھے، بیٹے تھے پوتے ہی تھے۔ تو خیر وہ دیکھا کہ کون ہے جو خلفاء میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اچھا بلخ میں شیخ نظام الدین بلخی رحمہ اللہ
وہ ہیں جو ان کے خلفاء میں اونچا مقام رکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بلخ جاتے ہیں، ہندوستان سے سفر شروع کیا بلخ کا، کہ وہاں جا کر ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ اچھا شیخ کے پوتے آ رہے ہیں اور خاندان کا کوئی شخص آتا ہے، اتنے ظاہر جن سے تعلق ہوتا ہے تو ان کے تو ہر چیز سے تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک بات ضمناً بتاؤں کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ اصلاح نفس کا سلسلہ، اس میں بہت بڑا فائدہ، ایک تو ٹھیک ہے انسان اپنا عمل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بہت بڑی چیز اس میں جو ہوتی ہے وہ تعلق کی ہوتی ہے، اور جیسا یہ تعلق قوی ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، دینے والا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے۔ بس اتنا ہے کہ جتنا تعلق قوی ہوتا ہے اتنا اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا زیادہ ہوتی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے جس کو ہمارے مشائخ نے مثال سے سمجھایا کہ وہ ابھی بھی ہمارے ہندوستان چلے جائیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکان ہوا کرتا تھا کچا گھر، حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جہاں پر مقیم ہوا کرتے تھے، جب جاتے تھے وہاں پر دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں خیر مختلف جگہوں پر یہ چیزیں نظر آتی تھیں، پتہ نہیں اور جگہوں پر تو کمی اس کا وجود ہے کہ وہ کنویں کے ساتھ اوپر ہینڈ پمپ لگا دیتے ہیں، اس کو ایسے جب ہلاتے ہیں ہینڈ پمپ جتنے چلاتے ہیں اس کے لحاظ سے پانی نکلتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سے وضو کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں پانی نہیں وضو میں کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، تو ان کا تو ایک وہ اپنا تھا عملی لحاظ سے ان کو جو ہر فضیلت پر پوری طرح عمل کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا میں چلا دیتا ہوں، کہا نہیں میں اپنا، تو اس زمانے میں صحت بھی اچھی تھی تو خود ہی وہ اس سے چلاتے تھے پھر وضو کرتے تھے۔ تو اس میں جتنا زور سے ہم اس کو چلاتے رہیں گے اتنا تیزی سے پانی نکلے گا اس میں سے۔ ہلکا سا چلایا چھوڑ دیا پہلی مرتبہ میں تو کچھ نہیں ہونے والا، 2-3 مرتبہ کے بعد پانی نکلنا ایسے کہ پانی نیچے ہوتا ہے اوپر آنا شروع ہوتا ہے، پھر جتنا تیز چلائیں گے اس کے لحاظ سے پانی آئے گا۔ تو بس اسی طرح یہ مشائخ کے ساتھ جو تعلق کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، جیسا تعلق میں قوت ہوگی تو اس کے لحاظ سے اپنے اندر گویا کہ انسان کے اندر جذب کرنے کی کھینچنے کی صلاحیت قوی ہو جاتی ہے، طاقت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور آتا تو اوپر سے ہوتا ہے جو بھی ہے، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس اتنا ہے کہ جب تعلق میں قوت ہوتی ہے تو انسان جذب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، بس یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو خیر انہوں نے شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ اچھا یہ ایک خاندان کے ہمارے شیخ کے خاندان کے ایک فرد ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، بہت شاندار استقبال کیا، اور ان کا خانقاہی ایک نظام تھا، وہ بھی شاہی نظام تھا ایک طرح سے۔ تو خیر جب وہ پہنچے ہیں تو ان کا استقبال کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، بڑی سہولتیں ان کے لیے مہیا کیں، اور پھر جب وہ واپس جانے لگے تو ان کو کچھ ہدیہ بھی پیش کر دیا۔ تو انہوں نے شیخ ابو سعید جو تھے، انہوں نے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں جو یہاں جو آیا ہوں وہ یہ چیز تو ہمارے پاس وہاں بھی مل جاتی ہے، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں کہ اس دولت کے لیے نہیں، میں تو اس چیز کے لیے آیا ہوں جو آپ کو ہمارے دادا سے ملی ہے، میں اس دولت کو حاصل کرنے آیا تھا، یہ والی دولت تو یہ تو کہیں بھی مل جاتی۔ کہا اچھا اس لیے آئے تھے؟ کہ ہاں میں تو اس لیے آیا تھا۔ کہ اچھا پھر اور ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا پھر اور ٹھہر جاؤ، اور ٹھہرایا ان کو۔ اب جب ٹھہرایا تو پہلے جو اعزاز و اکرام اور جو ان کے راحت اور کھانے کی تمام سہولتیں انتظامات وہ سب ختم۔ کہ اچھا اب ایسا کرو، یہاں حمام ہے، لوگ وہاں غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے لیے پانی گرم کرنا ہوتا ہے، تو اس کے گرم پانی کے لیے لکڑیاں جو جلانی پڑتی ہیں تم بس اس کا خیال رکھو، بس تمہیں پورا دن تمہارا جو کام ہے وہ یہ ہے، لکڑیاں جلانی ہیں، لکڑیاں ختم ہو گئی جنگل سے نکال کے توڑ کے جلانی ہے، وہ لکڑیاں جمع کرو، جلاؤ، اور پانی گرم رکھنے کا انتظام تمہیں کرنا ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے، لکڑیاں ختم ہوتی رہیں گی، تم پانی گرم رکھنا۔ اب وہ اس کام میں لگ گئے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ کل تو اتنے اعزاز و اکرام میں تھے اور آج یہاں کھڑے ہیں، بہرحال شیخ کا حکم ہے، جیسا ایسا رہنے دو۔ تو بہرحال کئی دنوں تک وہ اس طرح کرتے رہے۔ اب شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی انتظار میں تھے کہ اچھا اب آگے کہاں تک سلسلہ پہنچا، تو امتحان لینے کی بھی ان کے طریقے ہوا کرتے تھے۔ یہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم ذکر وظائف کچھ بھی نہیں، چونکہ ایک بڑے خاندان کے تھے اور ابھی اس سلسلے میں جڑے نہیں تھے، تو ایک طرح سے ابھی اگر ذکر اللہ بھی ان کو دے دیا جاتا، ان حضرات کی تشریح سے لحاظ سے ذکر اللہ بھی دے دیا جاتا تو فوراً بزرگی کا احساس آ جاتا، میں تو بزرگ ہو گیا،
تو یہ کیا کہ اچھا نہیں، حمام کے پاس کھڑا ہونا ہے اور لکڑیاں گرم کرنی ہیں، لکڑیاں جلانی ہیں، پانی گرم کرنا ہے۔ اب وہ ایک عرصے تک کرتے رہے۔ پھر شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جو صفائی والی خادمہ ہوتی تھیں تو اس کو بھیجا، بھنگن جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب کچرا وغیرہ اٹھانے کے لیے جو آیا کرتی تھی عورتیں، تو کہا کہ اچھا وہاں سے گزرنا اور اس طرح کے ہلکا سا وہ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان، شیخ ابو سعید کے بارے میں فرمایا، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہلکا سا ان پر بھی لگا دینا، وہاں سے گزر جانا۔ یہ کچرا اس میں گند پخانہ وغیرہ سب بھرا ہوتا تھا، تو وہاں سے وہ گزری، ہلکا سا ان پہ لگا۔ یہ سخت ناراض ہوئے کہ دیکھ کے نہیں چلتی، دیکھو مجھے گندا کر دیا، دیکھ کے نہیں چلتی، اگر گنگو میں ہوتا تو میں بتاتا، نہ ہوا گنگو ورنہ میں خبر لیتا، شیخ کے گھر کی بنگن ہے اس لیے میں کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ شیخ نے ان سے پوچھا عورت سے کیا ہوا، کہا اس طرح ہوا تھا۔ وہ تو بس سخت ناراض ہوئے، کہا اچھا ابھی صاحبزادگی کی بو باقی ہے، ابھی وہی بڑائی ابھی تک باقی ہے اندر، اچھا ٹھیک ہے ابھی اور علاج کی ضرورت ہے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو امتحان ہو رہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا۔ بہرحال کچھ عرصہ اور مزید کام میں لگائے رکھا، اسی کام میں لگے رہے، کوئی ذکر اذکار وغیرہ نہیں، وظائف نہیں، اسی کام میں لگے رہے۔ اب اس کے بعد یہ پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ نے کہا اچھا پھر وہاں سے گزرو اور اس طرح کہ تھوڑا سا ان پہ گرا بھی دینا۔ تو وہاں سے پھر گزری وہ بھنگن، تھوڑا سا ان پہ اس طرح کہ گر بھی گیا، کپڑے بھی گندے ہوئے۔ تو ظاہر ہے انسان کو، یعنی ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں کہ کوئی گزر رہا ہے، کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں، اور اب کوئی گزر رہا ہے اور گند پورا ہمارے اوپر گرا دیا تو غصہ آتا ہے۔ بہرحال وہاں تو اصلاح ہوتی تھی، اصلاح صحیح معنی میں۔ تو اب ان کو ذرا غصہ آیا، کچھ کہا نہیں، بس ذرا سا تیز نگاہوں سے دیکھا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ شیخ نے بعد میں بنگن سے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ بس اس مرتبہ تو وہ کچھ کہا نہیں، بس تیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر بیٹھ گئے۔ کہا اچھا ابھی بھی کچھ اثر باقی ہے، اب دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس جگہ پر ہم کہاں ہوتے ہیں۔ تو خیر اس کے کچھ عرصے اور بھی کہا کہ اچھا ابھی تو اور ضرورت ہے، ابھی کچھ اثر باقی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کام میں لگے رہے، وہی کام، لکڑیاں جلانے کا کام، حالانکہ خانقاہ میں آئے ہیں، اصلاح کے لیے آئے ہیں، لکڑیاں جلانے کا کام ہے۔ اب تو اگر خانقاہ میں کوئی آئے اور اس کو اذکار وغیرہ نہیں، صفائی کے کام میں لگا دے تو اچھا ہے، تو میں تو آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، میں تو جاتا ہوں یہاں سے، میں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو انہوں نے اپنے کام میں لگا دیا۔ تو خیر یہ بھی ہوتا ہے، مشائخ کے یہاں ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اچھا اس کو کوئی کام سپرد کر دیا، کہتا ہے اچھا میں تو آیا تھا اصل اپنی اصلاح کرانے، مجھے تو لگا دیا انہوں نے کسی اور کام میں۔ تو خیر شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کام میں لگے رہے، وہی پانی گرم کرنے کا کام۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے پھر وہی اس سے کہا کہ جاؤ اب تو ایسا کرنا، اس سے کہ اب تو عرصہ بھی زیادہ ہو گیا، اب تو ایسا کرنا کہ اس طرح کہ اچھا ٹھیک ہے ان پر ہی گر جائے، اس طریقے سے کرنا کہ وہ نجاست گندگی ان پر گر جائے۔ وہ گزری وہاں سے اس طرح کہ جیسے کچھ پیر میں کچھ لگ گیا، گری، پورا گند ان کے اوپر گرا، یہ بھی زمین پر، اور پورا گند ان کے اوپر، وہ پورا اوپر سے نیچے بھر گئے، لیکن وہ بن چکے تھے۔ اب جو مقصد تھا، جو ان کو بنانا تھا، وہ بن چکے تھے۔ اپنے آپ کو تو بھول گئے کہ میں گندا ہوا ہوں، ان کو تو یہ ہوا کہ بیچاری یہ گری ہے، کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، آپ گری ہیں، آپ کو کچھ پریشانی، اور جو نیچے گند گرا تھا اس سے کہ وہ گند اٹھا کے جا رہی تھی، وہ تو اس کے لیے بیچاری کے لیے اب دوبارہ اٹھانا پڑتا، تو یہ ساتھ میں مل کر اس کے لیے اٹھانے لگے اور ٹوکرا بھرنے لگے۔ اس بھنگن نے جا کر بتایا کہ یہ حال ہوا ہے، یہ دیکھ کے کہاں تک پہنچے تھے۔ لیکن علاج بھی اس کا بڑا سخت تھا، آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے ظاہری جو علاج کرنا تھا وہ تو تھا، لیکن جو نفس پہ جو زور پڑ رہا تھا کہ میں آیا ہوں، کتنے بڑے خاندان کا شخص ہوں، اور مجھے یہاں بٹھا دیا ہے، مجھے کس کام میں لگایا ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں، شیخ نے کہا ہوا ہے بس اسی میں میرا فائدہ ہے، کرتے رہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب علاج ہو رہا ہے۔ بہرحال شیخ سے جا کر بتایا عورت نے کہ اچھا اس طرح ہوا، آج تو بہت ترس کھانے لگے میرے اوپر، میرے ساتھ، بلکہ وہ گند اٹھا کے میرے ٹوکرے میں بھرنے لگے۔ کہا بس ٹھیک ہے، اب کام بن گیا۔ اس کے بعد اب آگے والا مرحلہ آنا تھا۔ وہ کیا کہ شیخ نے کہا اچھا آج ہم ذرا شکار کے لیے جائیں گے، ہمارے جو شکاری کتے جو ہیں ان کو دیکھ لینا، ان کے تھوڑا کچھ عرصے کے لیے اس کام میں ان کو لگایا کہ اچھا کچھ عرصہ یہ کتوں کا تم خیال رکھ لو، ان کے کھانے وغیرہ کا۔ تو
لوگ سوچیں کہ کتے رکھنا، شکاری کتے رکھنے کی تو شریعت میں اجازت ہے. تو خیر ان کے یہاں ہوئی کہ عام ایسا تو ہے تھا نہیں کہ عام نظام ہو بستی کے گئے، شکار کیا، کھانا لیا اور خانقاہ والوں کے لیے وہ گوشت کا انتظام ہو گیا. تو خیر کچھ عرصے کے بعد پھر شکار کے لیے نکلے، اور کتے وغیرہ ان کی تحویل میں ہوتے تھے اور اس کا خیال رکھا کرتے تھے. ان سے کہا کہ آج شکار کے لیے جانا ہے. شکار کے لیے چلے، اور شکار کے لیے جب گئے تو شیخ کا حکم یہ تھا کہ کتے کہیں باہر نکل نہ جائیں تمہارے کنٹرول سے، خیال رکھنا ہے. اب یہ کمزور، غذا وغیرہ کا کوئی خاص انتظام تھا نہیں، جو آتا تھا گھر سے، شیخ کے گھر سے آتا تھا اتنا استعمال کر لیتے تھے، تھوڑا بہت تھا، اور اس کے علاوہ کوئی خاص انتظام تھا نہیں. اب یہ کمزور تھے اور کتے طاقتور تھے، یہ کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، رسیوں سے اپنے آپ کو رسیوں سے پکڑا ہوا تھا. کتوں نے شکار دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تو شیخ ناراض ہوں گے کہ کتے تمہارے حوالے کیے تھے اور تمہارے ہاتھ سے کیوں نکل گئے. تو انہوں نے رسیاں اپنے آپ کے ساتھ باندھ لیں، اس طرح کہ اب پکڑنے کی ضرورت نہ پڑے، رسیاں اپنے آپ کے ساتھ باندھ لیں. اب رسیوں سے وہ بندھے ہوئے ہیں، کتوں نے شکار دیکھا، وہ بھاگنا شروع ہوئے، اور یہ بیچارے زمین پر گھسٹتے گھسٹتے ادھر ادھر گرتے پڑتے، کہیں پتھر لگ رہا ہے کہیں کچھ لگ رہا ہے، اس طرح دور تک چلے گئے اور زخمی ہو گئے. لیکن اٹھے تو پریشانی اس بات کی تھی کہ کہیں شیخ ناراض ہوں گے. کوئی تعلق والی بات، شیخ ناراض یہ نہیں کہ مجھے کس کام میں لگا دیا، میں تو وظیفے کرنے آیا تھا، ذکر کرنے آیا تھا، مراقبے کرنے آیا تھا، یہ نہیں تھا. یہ تھا کہ شیخ ناراض ہوں گے، شیخ ناراض ہوں گے. اب وہ اٹھے ہیں، گھبرا رہے تھے. بہرحال شیخ کی ناراضگی تھی، کوئی بات نہیں تھی. بہرحال اس کے بعد وہاں سے شکار سے تو واپس ہو گئے. رات میں شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں ان کے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور ان سے فرمایا تھا کہ نظام الدین، ہم نے تو تم سے اتنی بڑی محنت نہیں، اتنی کڑی محنت نہیں لی تھی جو تم ہمارے اولاد سے لے رہے ہو. اس طرح کا کوئی جملہ فرمایا. صبح جب بیدار ہوئے تو حضرت شاہ ابو سعید گنگوئی شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو بلایا اور ان کو خلافت و رجاعت دے دی. یہ بات وہیں سے چلی تھی کہ جس کو کہا تھا تکبر کا علاج جو ہوتا ہے وہ صرف ذکر و اذکار نہیں بلکہ دوسرے. تو پہلے زمانے میں تو اس طرح کے سخت علاج ہوتے تھے اور پہلے علاج کر کے گندگی کو صاف کر لیا جاتا تھا. اب جب ظاہر ہے کہ اب وہ شخص جب ذکر اللہ کرے گا تو اس ذکر میں کیسی طاقت، کیسی قوت ہوگی. یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ عبادات میں، آگے جو عنوان اسی کا آ رہا ہے لیکن اب تو وقت نہیں ہے، کہ عبادات میں ہمارا عام طور سے ہماری نظر اس پر جاتی ہے کہ زیادہ کر لیں، جس کو کہتے ہیں کمیت کے اعتبار سے، نمبر اور تعداد کے اعتبار سے زیادہ کا ہم دیکھتے ہیں، کس میں نمبر زیادہ ملے گا ہمیں. لیکن اصل یہ ہے کہ عبادات کے اندر کیفیت زیادہ ہو. جس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان میں جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس میں 1 کے 70 ملتے ہیں. اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے اچھا نہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایک عمل کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے بس ابھی چند مہینوں میں رمضان آئے گا، رمضان میں کر لیں گے، ہمیں اتنا مال دینا ہے، ضرورت مند ہیں لوگ لیکن ہم رمضان میں دے دیں گے. کیوں؟ تاکہ اتنے پیسوں کے ہمیں 70 گنا زیادہ مل جائیں. صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا اور اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام میں جو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ ثواب بڑھتا ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ ابھی جلدی کر لو، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد تک یا آئندہ کے لیے مؤخر کرو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ابھی عمل کرنا ہے تو اس کو رمضان تک کے لیے روک لو. دونوں میں فرق ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تھانوی نے آگے یہی سمجھایا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو رمضان میں جو اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے کمیت اور تعداد کے لحاظ سے اس کے 1 کے 70 جو مل رہے ہیں اس لحاظ سے بڑھتا ہے، اور اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ابھی جلدی کر لو. تعجیل مقصد ہے، جلدی کرنا مقصد ہے، تاخیر نہیں ہے کہ ابھی کرنے کی بجائے اچھا آئندہ رمضان جب آئے گا تب کریں گے. تو تاخیر کے لیے نہیں بلکہ قرآن میں تو جگہ جگہ یہ آیا کہ اعمال میں جلدی کرو. فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرنے کا حکم ہے. تو کسی عمل کو مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ رمضان میں کوئی موقع ملتا ہے جتنا ہو سکتا ہے کر لے انسان، یہ مقصد ہے. بہرحال ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے آئے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں 1 کے 1,00,000 ملتے ہیں، ایک نماز کے
لاکھ نمبر کے اعتبار سے، لیکن کہیں ہمیں اس کا کہیں تذکرہ شاید مل جائے کہ اچھا کبھی ایسا ہوا تھا کہ صحابہ عمرہ کے لیے کبھی چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، نہیں ملتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ہمیں بھی دعاؤں میں شریک کرنا۔ مشہور حدیث ہے جو مشہور ہے، اور اس میں ہم تو اس واقعے کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک عمرہ میں جانے والے سے دعا کی درخواست کرنے کی سنیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پر شراح نے بات لکھی ہے کہ ایسا کہیں نہیں ملتا کہ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ خاص عمرہ کے لیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو کسی سفر میں ہوگا جاتے ہوئے راستے میں قریب میں مکہ مکرمہ آتا ہوگا، تو انہوں نے عمرے کی اجازت مانگی تھی اور عمرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، وہاں سے وہ عمرہ کرنے گئے تھے۔ وہ بھی ایک زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ صحابہ دین کے معاملے میں، فضائل کے معاملے میں کتنا زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، لیکن پھر بھی وہ مدینہ منورہ میں جو اعمال کی فضیلت ہے، نمازوں کی فضیلت ہم کہہ لیں، تو وہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ میں اس جذبے کے باوجود جو ہم سے زیادہ ہے ظاہر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ملتا کہ اچھا وہ مکہ مکرمہ خاص فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہاں جا کر نماز پڑھنے اور عبادت کرے۔ جو وہاں ہوتے تھے، چلے مکہ فتح ہونے تک تو ہجرت ضروری تھی، اس کے بعد بھی نہیں، اس کے بعد بھی جو صحابہ وہاں ہوتے تھے ان میں بھی جذبہ یہ تھا کہ ہم دین کی اشاعت کے لیے کہیں اور چلے جائیں اور یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، جہاں موقع ملا وہاں چلے گئے۔ اس لیے نہیں کہ چاہے نمازوں کے نمبر زیادہ ہیں، 1 کے لاکھ ملتے ہیں تو ہم یہیں پر ٹھہریں گے، اس لیے کہ یہاں سے زیادہ فضیلت کہیں کی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ نمبر والا جو مسئلہ ہے، یہ صحابہ اس لحاظ سے اس کو نہیں دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ شریعت میں اس جگہ اس موقع پر کیا مطلوب ہے اور کیا پسندیدہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، چاہے ایک ہو، جس کو کہتے ہیں، ہم اس کو مثال سے لیں تو ایک برتن میں ہم روئی بھر لیں، کاٹن کے چھوٹے 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 اتنے سارے ٹکڑے بھر لیں، دوسرے برتن میں لوہے کا ایک پیس رکھ دیں، ظاہر ہے لوہے کا ایک پیس پورے سے وزن میں بڑھ جائے گا، تو ہے تو ایک، کہنے کو تو ایک ہے اور یہ شاید 100 ہوں گے، لیکن وہ ایک کا وزن زیادہ ہوگا اس 100 کے مقابلے میں۔ بس یہی ہے ہماری نماز، صحابہ کی نماز، اور یہی ہے اخلاص والے کی عبادت اور غیر اخلاص والے کی عبادت۔ یہی ہے جس کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، کمیت اور کیفیت، کہ ایک چیز ہے کمیت تعداد میں نمبر میں زیادہ ہے لیکن اس میں وہ قوت نہیں ہے، اور ایک شخص ہے جو تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن اس تھوڑے عمل میں قوت، وزن اس کا زیادہ ہے، اور قیامت کے دن وہ اعمال کا وزن ہوگا، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، گنا نہیں جائے گا۔ یہ میزان کا جو ذکر ملتا ہے، میزان ہوگا، تو وہ میزان میں جو وزن ہوگا وہ انسان کے عمل کی قوت، اس کے اخلاص کا وزن ہوگا، نمبر کے لحاظ سے نہیں ہوگا اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی، بلکہ ان تمام نمازوں کے دیکھتے ہیں وزن کتنا بنتا ہے۔ یہ چیز اہم ہے، اور یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وہی دل کی اخلاص، دل کی قوت کی بنا پر اعمال میں قوت اور اس میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہ عنوان تھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اصلاح نفس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے رذائل کو بالکل دور کریں، پھر انسان اس کے بعد عبادت کرتا ہے، تو اس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے مشائخ نے دیکھا کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو اچھا پہلے والے علاج میں انسان اتنی دیر لگا دے گا کہ اچھا وہ شاید اس سے مایوسی ہو جائے، اور ہمت اتنی مضبوط نہیں تھی، تو یہ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دونوں کام ساتھ چلاتے رہو، ذکر اللہ میں بھی لگ جاؤ، اور جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں، کبر وغیرہ، ان چیزوں کا علاج بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی تو انسان آگے بڑھتا رہے گا۔ ہمارے درجہ حفظ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا بچے کو پکا ہو جائے اس کے بعد آگے چلائیں گے، پھر دیکھا کہ بچے مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں استاد تو آگے سبق روک دیتے ہیں، تو اچھا ٹھیک ہے آگے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو لیکن پیچھے سے بھی پکا کرتے رہو۔ بہتوں کو اس سے واسطہ پڑا ہوگا، بس یہ وہی وہاں حفظ میں بھی وہی نظام چل رہا ہے، تصوف میں بھی وہی نظام چل رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اچھا ٹھیک ہے وہ بھی کرتے رہو، یہ بھی کرتے رہو، تاکہ انسان کو ایسا نہ لگے کہ میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ احساس رہتا ہے تو انسان کی ہمت بندی ہوئی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔